بہار الانوار میں اس روایت کو نقل کیا علامہ مجلسی نے ایک رے کے ایک رہنے والے کے بارے میں، کہ اس نے خود نقل کیا ہے، یہ تاریخ میں ہے اور ہمارے کتب حدیث میں بھی ہے، یہ اہل رے کا رہنے والا تھا۔ اب یہ تہران جو ایران میں ہے اس کو رے کہا جاتا تھا، البتہ اس وقت ایران کے بہت اس ایریا کو رے کہا جاتا تھا جسے ہم صوبہ پنجاب کہتے ہیں۔ گرچہ ابھی رے ایران میں فقط ایک علاقے کا نام ہے جہاں عبدالعظیم حسنی کی قبر ہے، ایک چھوٹا سا علاقہ جیسا موچی دروازہ، ابھی تہران کا ایک حصہ ہے، لیکن اس وقت رے ایک بہت بڑا علاقہ تھا۔ تہران اس سے باہر قزوین پتہ نہیں کہاں کہاں تک کوئی شامل تھا اس وقت رے۔ تو یہ رے کا رہنے والا تھا۔ عباسی دور حکومت ہے تو عباسی حکومت مختلف جگہوں پہ اپنے گورنر رکھتے تھے، والی رکھتے تھے، کوئی ہر شہر میں ایک والی چاہیے، کوئی یہاں کمشنر ہے، کوئی منسٹر ہے، ہر حتی علاقے میں بھی کوئی ایس ایچ او ہے، وہ علاقے کا والی ہے مثلا۔ تو وہ رے کا والی یحییٰ بن خالد جو وزیر تھا عباسی حکومت کا، اس نے اپنی طرف سے ایک آدمی کو فقط رے کے لیے والی بنایا کہ تو نے ان علاقوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو اب گورنمنٹ کا آدمی ہے، وہ وہاں آیا تو اس مومن آدمی پہ ٹیکس تھا، حکومت کا خراج دینا تھا۔ اس ائمہ کبھی کس طرح مدد کرتے، اور ٹیکس بھی بہت زیادہ تھا کہ اگر یہ ٹیکس دیتا تو یہ فقیر ہو جاتا، اس کے ہاتھ سے سب کچھ۔ جب یہ والی وہاں پہ آیا بنی عباس کی طرف سے تو یہ ڈر گیا کہ اب یہ مجھے طلب کرے گا اور مجھ سے کہے گا دیوان میں دیکھ کے گورنمنٹ کاغذات میں جی ٹیکس لے کے اور تیرے پر اتنا ٹیکس، وہاں لکھتے تھے، دیوان کہا جاتا تھا اس کاپی یا دفتر کو جس پہ سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے۔ آج تو ماشاءاللہ کمپیوٹرائز ہو رہا ہے، اس میں سارے سسٹم ہوتے۔ تو وہ ڈر گیا اور کہا کہ اب تو کام خراب ہوگا۔ تو کسی نے اس سے کہا یہ مذہب شیعہ پہ ہے جو والی آیا ہے، یہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ تو اس سے کہا، میں نے کہا تمہیں کہاں سے معلوم ہے؟ کہ میں نے سنا ہے اور موثق ہے خبر کہ یہ اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہے، امام موسیٰ کاظم کی امامت کو مانتا ہے۔ تو وہ پہلے جانے لگا لیکن ڈر گیا یہ کہ کہیں میں ادھر جاؤں مجھے روک لے۔ اچانک کہ اچھا ہے تیرے اوپر ٹیکس ہے، اس کو پکڑو، ٹیکس نکالو۔ انسان میں خوف ہوتا ہے ذرا کہ الٹا کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے وہاں، کیونکہ اس پہ یقین نہیں تھا کہ یہ شیعہ ہے۔ تو یہ حج پہ گیا، حج پہ جا کے یہ امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہاں پہ امام نے دیکھا پریشان ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا مولا آپ سے ایک عرض ہے، اگر وہ مشکل آپ حل کر سکتے ہیں، اگر مجھے خط لکھ کے دیں اس والی کے نام جو رے میں ہے، وہ آپ کا شیعہ ہے میں نے سنا اور آپ کی امامت کو مانتا ہے۔ تو امام نے فرمایا لے کے آؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نے بسم اللہ کے بعد لکھا اللہ کے لیے عرش کے نیچے ایک سایہ ہے کہ اس سائے کے نیچے ٹھہر نہیں سکتا مگر وہ شخص جس نے مومن کو کسی مومن پہ نیکی کی ہو اپنے بھائی پر، یا اس سے کسی پریشانی کو دور کیا ہو، یا اس کے دل میں خوشی کو داخل کیا ہو۔ یہ تین جملے امام نے لکھی اور فرمایا خط میں یہ تیرا بھائی ہے، صاحب خط، صاحب رقعہ تیرا بھائی ہے، تہ کیا اس کو دیا۔ اب جب یہ رے واپس پہنچا حج سے تو یہ اس کے دروازے پہ گیا ڈرتے ہوئے کہ معلوم نہیں، اب دروازہ کھٹکھٹایا تو خادم آیا تو کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا میں والی سے ملنا ہے اور ان سے یہی کہنا صابر نے مجھے بھیجا ہے۔ امام کے ایک القاب میں سے ایک صابر تھا، اور یہ کبھی کوڈ ورڈ ہوتے تھے اس ائمہ فرماتے عبد صالح، جیسے عالم نے مثلا بعض اوقات جب دیکھتے تھے دشمن ہے تو مثلا امام کا صحابی اس طرح بیان کرتے عالم نے کہا ہے، لوگ سمجھ جائیں کسی عالم نے، جبکہ دوسرے سمجھ جاتے تھے کہ عالم سے مراد امام خود ہیں۔ تو یہ جب اس نے آ کے خادم نے کہا کہ جس صابر کی طرف سے کوئی شخص آیا، یہ ننگے پاؤں اسی طرح اٹھا باہر آیا دوڑتے ہوئے، اس شخص کے ہاتھ کو اس نے چوما، پیشانی کو چوما، اندر لے آیا اور اس جگہ پہ رکھا جہاں خود بیٹھتا تھا۔ پھر اس سے جب امام کا خط دیا تو یہ خط لے کے پہلے اپنی جگہ سے اٹھا، امام کے خط کو چوما، اپنے آنکھوں پہ بار بار لگاتا، بار بار چومتا۔ وہ حیران ہے دیکھ رہا ہے، یہ پہلے بیچارہ خوف زدہ تھا، ابھی جس طرح یہاں نیب والے کسی کے پیچھے پڑ جائیں، ایف آئی اے والے ہاں جی ٹیکس کے لیے، تو وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ اس نے دیکھا ماشاءاللہ ٹیکس کا افسر ہی امام کے خط کو چوم رہے، بار بار آنکھوں پہ لگا رہے۔
تو اس نے کہا اپنے خادم سے گھر میں جتنا مال دولت پیسہ ہے کپڑے میرے مہنگے سب لے آؤ. پھر یہ لاتا اس نے 2 حصوں میں سب تقسیم کیا. ایک پہلے دینار درہم میں جس کو دیا ہاتھ میں. کہا تو خوش ہوا مجھ سے؟ اس نے کہا ہاں جی بہت مہربانی آپ. یہ حیران تھے خود ٹیکس معاف کرانے آئے. دیکھا اس نے تو اپنی آدھی دولت جس کو دے دی. پھر لباس سارے آدھے اس کو دے. بار بار تو خوش ہوا مجھ سے راضی ہے میں نے تجھے خوش کیا؟ اس نے کہا جی بہت شکریہ آپ کا آپ نے بڑا خوش. پھر اس نے وہ چیزیں جو قابل تقسیم نہیں تھی مثلا گھوڑا وغیرہ تو 2 نہیں کر سکتے کہا ان کی قیمت آدھی اس کو ادا کی. پھر کہا تو مجھ سے راضی ہے خوش ہوا میں نے تجھے خوش کیا؟ اس نے کہا آپ نے مجھے خوش کیا. بہت مسلسل دیتا اور ہر جملے پہ یہی کہتا. اور اس نے اس کا نام ہی ٹیکس کے دفتر سے مٹا دیا. ماشاءاللہ. اس سے ابھی مہدی رضا صاحب کے نیب والے فائیو میں نام ہی ٹیکس اس سے نکال دیں. وہ تو بڑا خوش ہوگا. ایک تاجر کو کہے جتنا کمانے کما کوئی ٹیکس نہ ہو تو وہ بڑا خوش ہوگا. اب یہ اگلے سال اس نے کہا میں اس کو کس طرح جواب دوں. اس نے اتنا کرم اور لطف کیا کہ میں اصلاً اس نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتا. اس نے کہا تو ٹیکس ہی نہ دے جا معاف کر دیا سارا. اس کا نام ہی مٹا دیا کہ یہ قابل ٹیکس نہیں ہے مسئلہ. اگلے سال یہ حج پہ آیا. پھر امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں حاضر ہوا. دیکھا امام تشریف فرما تھے داخل ہوا تو اس نے پھر امام کو ایک قصہ سنایا اور کہا مولا جب بھی وہ مجھے دیتا تو کہتا میں نے تجھے خوش کیا. وہ جب یہ کہتا امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی اور جب وہ کہتا اس نے یہ دیا تو امام کے چہرے کی مسکراہٹ بڑھتی جاتی اور چہرہ امام کا نورانی. اور اس قدر امام خوش وہ کہتے محظوظ ہو رہے تھے امام علیہ السلام جب میں بار بار کہتا کہ اس نے اس پہ کہا خوش کیا میں نے خوش کیا. تو امام نے فرمایا کہ واللہ مولا آپ خوش ہوئے؟ اس نے پوچھا آپ بہت مسرور ہوئے لگتا ہے اس کے اس واقعے سے. فرمایا واللہ اس نے مجھے خوش کیا. نہ مجھے بلکہ امیر المومنین کو خوش کیا. اس نہ امیر المومنین کو بلکہ اس نے رسول خدا کا دل خوش کیا ہے. نہ رسول خدا کا فقط بلکہ اس نے اللہ کو بھی راضی اور خوش کر لیا ہے.